بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اسرائیل جنگ ایک ڈرامائی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اب یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہونے والا ہے۔ ایران کا ڈیفنس شیلڈ حرکت میں آنے کے باوجود کوئی بھی اسرائیلی طیارہ نہیں گرا سکا۔ کل کے دن میں 50 اسرائیلی طیاروں نے 150 مقامات پر بمباری کی، لیکن ان میں سے کسی ایک جہاز کو بھی نہیں گرایا جا سکا۔ البتہ ایران نے کچھ ڈرون طیارے گرائے ہیں۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پر زبردست حملے جاری ہیں، لیکن ایران کو جو نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم اگرچہ ایک طرف مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے اسرائیل کو یقین دلایا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے، بالخصوص اگر ایران نے آبنائے ہرمز بند کی یا تل ابیب میں مزید شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا ان کے بقول، تو وہ اس جنگ میں اسرائیل کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدد سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ صرف اسلحی مدد ہوگی یا برطانیہ اور امریکہ کے فوجی بھی اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے، ایران کے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب جو بمباریاں ہوئی ہیں ان میں مشہد کا شہر جو ہے وہ بہت ہی قابل ذکر ہے، کیونکہ یہ ایران کا مقدس شہر ہے، بلکہ دنیا بھر میں جو اہل تشیع ہیں ان کے نزدیک یہ شہر بہت ہی تقدس کی علامت ہے، کیونکہ یہاں ایک امام صاحب کا مزار بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہاں مرجع ہیں، مدارس ہیں اور دینی مراکز ہیں۔ تو مشہد پر امام رضا کے روضے کے بالکل قریب چند میٹر کی دوری پر کہہ لیں شدید بمباری ہوئی اور ایئرپورٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ پر کھڑے جہاز بھی تباہ کر دیے گئے، اور ایک خطرناک کام یہ ہوا ہے کہ تہران میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ تہران کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں، اور یہ اسرائیلی پلان کا ایک حصہ ہے کہ تہران میں جتنی زیادہ انارکی، ہڑبونگ، خوف، بے یقینی ہوگی، اتنا زیادہ رجیم چینج کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور خبر جو ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ روسی صدر پیوٹن اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جائے تو جنگ کو بند کر دیا جائے۔ اچھا، رجیم چینج ہونے کا خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس دوران تہران میں کار بم دھماکے بھی ہوئے ہیں، جن میں مزید 5 ایٹمی سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، یعنی ایران کو سائنسدانوں کے حوالے سے شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایک ڈرون بنانے والی فیکٹری بھی تباہ کر دی گئی ہے، بلکہ ڈرون سے یاد آیا کہ اسرائیل اور بھارت کا جال ایران میں اس قدر پھیلا ہوا تھا، ایران والوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس نہایت غیر ذمہ دار اور نااہل لوگوں پر مشتمل تھی۔ جو پچھلے واقعات ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ کس طرح بھارتی اور اسرائیلی جاسوسوں نے لوگوں کو، سائنسدانوں کو قتل کیا ان کے گھروں پر، اور پھر کس طرح تہران کے نزدیک ایک انہوں نے چھوٹا سا ہوائی اڈہ، ایئر فیلڈ کہہ لیں، بنایا ہوا تھا، جہاں سے وہ ڈرون اڑاتے تھے اور ایرانی اہداف پر حملے کرتے تھے۔ وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ اب اس سے بھی زیادہ سنگین بات یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اندر ڈرون طیارے بنانے کا کارخانہ لگا رکھا تھا، ایئر فیلڈ نہیں۔ ڈرون طیارے اسرائیل ایران کے اندر ہی بنائے جا رہے تھے اور ایران پر حملوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ تو یہ ایران کی جاسوسی کا جو نظام ہے، جو اب تک استعمال ہوتا رہا ہے اپوزیشن کے خلاف، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس نے ڈیفنس کے حوالے سے کوئی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے ایران کو اسرائیل کے براہ راست حملوں کے علاوہ ان حملوں سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے جو ایران کے اندر سے کیے گئے۔ ایران کے ڈرون طیارہ بنانے والی ایک فیکٹری بھی تباہ کی گئی ہے، اور میزائل کا ایک اور اڈہ بھی جہاں میزائل رکھے ہوئے تھے وہ بھی تباہ کیا گیا ہے۔ یعنی کل کا دن فوجی نقصانات کے حوالے سے ایران پر بہت زیادہ بھاری گزرا۔
اس دوران اسرائیل پر بھی بڑے بڑے حملے ہوئے، ان سے بھی اسرائیل کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن اب معاملات امریکہ برطانیہ کی مداخلت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک تشویشناک بات ہے۔ اچھا، بھارت کے جاسوس جو گرفتار کیے گئے ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 72 ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایرانی حکومت نے بھارت میں بلا کر مہمان کا درجہ دیا تھا تاکہ وہ پاکستان کے علاقے بلوچستان میں اور پختونخوا میں دھماکوں تخریب کاری کے واقعات کے لیے استعمال کیا جا سکے، اور ان کو استعمال کیا گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ پاکستان کے تو دشمن تھے ہی، وہ ایران کے بھی دشمن تھے۔ اب ایران کے اندر یہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خامنہ ای صاحب کی پالیسیاں غلط تھیں۔ خامنہ ای صاحب نے جو غلطیاں کی، عالم اسلام نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ خامنہ ای صاحب نے تقریباً ہر مسلمان ملک سے دشمنی مول لی، کیا ترکی، کیا سعودی عرب، کیا امارات، کیا شام، کیا پاکستان، یعنی انہوں نے ان کے دور میں ایران کے کسی ایک بھی مسلمان ملک سے، ایون ملائیشیا سے بھی اچھے تعلقات نہیں رہے، اور نہ ہی افریقہ کے کسی مسلمان ملک، اور مڈل ایسٹ کا تو تصور ہی الگ ہے، وہاں سے دشمنی ان کی پرانے دور سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن مڈل ایسٹ سے باہر بھی کسی مسلمان ملک سے انہوں نے دوستی نہیں کی، اور دوستی اگر کی تو وہ بھارت کے ساتھ کی۔ اور مجھے وہ تقریر یاد ہے کہ جب خمینی صاحب نے خمینی منہ سے باہر نکل جاتا ہے، بی جے پی جب پہلی مرتبہ برسر اقتدار آئی تھی تو اس کے بعد خمینی صاحب نے، جب یہ مودی کا ظہور ہوا، یعنی اس سے پہلے تو وہ واجپئی وغیرہ پارٹی تھی نا، واجپئی کے بعد بی جے پی کی کایا کلپ ہوئی اور وہ انتہائی مسلم دشمنی کی جماعت بن کر رہ گئی۔ تو اس موقع پر ہندوستان میں خامنہ ای صاحب نے وفود بھیجے تھے، جنہوں نے اپنی حجت الاسلام حضرات جو بھارت میں درجنوں کے حساب سے، ان سب کو یہ ہدایت بھیجی کہ بی جے پی کو ووٹ دیا جائے، اور کسی ایسی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہ دیا جائے جسے مخالف مسلمان مسلک کے لوگوں کی حمایت حاصل ہو، بالخصوص کانگریس کو۔ تو بی جے پی جیتی، یقیناً اس جیت میں 4-5 سیٹوں کا اضافہ تو خامنہ ای صاحب کی اس نصیحت کے بعد ہوا ہوگا، اور اس کے بعد ایک جلسہ ہوا جس میں بی جے پی کے لیڈر تھے، ایران سے آیا ہوا ایک مہمان تھا، اور ایک انڈین حجت الاسلام تھا۔ تو انڈین حجت الاسلام کا یہ فکرہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ آپ، یعنی انہوں نے بھارت سے کہا کہ آپ ادھر سے حملہ کر کے سندھ پر قبضہ کر لیں، اور ہم ادھر سے حملہ کر کے بلوچستان پر قبضہ کر لیں، پاکستان کو بی جے پی سے ہٹا دیں، اور انڈیا اور ایران کا بارڈر ایک ہو جائے، جس کے بعد ہماری دوستی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ یہ فکرہ انہوں نے کہا۔ یہ کتنی غلط پالیسی تھی، اس سے اہل سنت کو بھی نقصان ہوا اور اہل تشیع کو بھی نقصان ہوا، فائدہ کسی کو نہیں ہوا۔ اور اب ایران میں رجیم جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت ہی جلد اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران میں حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوگی؟ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل نواز ہوگی، یعنی یہ جو ڈائسپورا ایرانیوں کا بیٹھا ہے امریکہ میں، ان میں شاہ پسند ہیں، اور ان میں لبرل اور سیکولر ہیں، اور کمیونسٹ بھی ہیں، اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور ان سب کی نہیں تو ان میں سے اکثریت کی جو حمایت ہے یا جو ہمدردی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ ایک بڑی تشویشناک اور شرمناک بات ہے کہ مسلمان ملک کے مسلمان لوگ اسرائیل کی حمایت کریں اور اسرائیل سے تعلقات بنائیں۔ سابق شاہ کا بیٹا تو ایک مرتبہ دیوار گریہ پر بھی گیا یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ صاف سی بات ہے کہ جو نئی حکومت ایران میں بنے گی وہ کوئی مسلم قوم پرست حکومت نہیں ہوگی، وہ ایسی حکومت ہوگی جس کے تعلقات امریکہ سے اور اسرائیل سے ہوں گے۔ امریکہ سے تعلقات تو چلیے پھر بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، بہت سارے ملکوں میں امریکہ کے حامی حکومتیں ہیں، لیکن
اسرائیل نواز حکومت، ایسی حکومت جو اسرائیل کی مدد کرے، اور ایسی حکومت اسرائیل جس کی مدد کرے اور جس کے بل بوتے پر وہ ایران میں آ کر بیٹھ جائے، اپنے سفارت خانوں کے ذریعے، اپنے سفارتی عملے کے ذریعے، اپنے ٹیکنیشینز کے ذریعے، اپنے صحافیوں کے ذریعے، وہ پاکستان کے لیے کیسی ثابت ہوگی؟ تو ناظرین، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ شاہ ایران کی جب حکومت تھی تو وہ بھی اسرائیل نواز تھی، لیکن اسرائیل نواز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی دوست بھی تھی۔ شاہ کی حکومت ختم ہوئی تو ایران اور ترکی اور پاکستان، جس کی یہ سہ فریقی دوستی کا ایک ایسا اتحاد تھا جس کی دنیا مثالیں دیتی تھی، تو خمینی صاحب جب آئے تو یہ اتحاد ختم ہو گیا، اس میں پاکستان اور ترکی رہ گئے، ایران اس میں سے نکل گیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو نئی حکومت آئے گی، وہ چاہے کیسی بھی اسرائیل نواز ہو، وہ پاکستان سے دشمنی نہیں رکھے گی، مجھے لگتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال موجود ہے، ترکی اور آذربائیجان۔ کون نہیں جانتا کہ یہ دونوں ملک اسرائیل کے اتحادی ہیں؟ آذربائیجان تو اسرائیل کا دودھ شریک بھائی ہے، اتنا زیادہ وہ اسرائیل کے قریب ہے۔ اور ترکی، غزہ کی جنگ میں ترکی نے جتنی مدد کی ہے اسرائیل کی، اتنی تو امریکہ نے بھی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ملک جو ہیں پاکستان کے دوست ہیں۔ علاقائی معاملات ہوتے ہیں جن میں نظریاتی سوچ نہیں رکھی جاتی کہ ہم نے اس نظریاتی حوالے سے دوستی یا دشمنی کرنی ہے، بلکہ اپنے اپنے مفادات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ترکی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے عوام، چاہے وہ سیکولر ہوں، چاہے وہ اسلام پسند ہوں، چاہے وہ مسلم نیشنلسٹ ہوں، وہ سب کے سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ اور آذربائیجان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ اپنے عوام کی مرضی کے خلاف پاکستان سے پنگا نہیں لے سکتے، پاکستان سے دوستی، یہ میں نے لفظ غلط استعمال کر دیا، پاکستان سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، پاکستان سے یہ دوری اختیار نہیں کر سکتے۔ انڈیا کے مقابلے میں یہ پاکستان کے دوست ہی رہیں گے۔ اسی طرح ایران میں جو بھی نئی حکومت آئے گی، وہ پاکستان کو اپنا حریف نہیں بنائے گی، ایک ورکنگ ریلیشن شپ، چلیے شاہ ایران کے دور جیسی دوستی نہ صحیح، لیکن اچھے ورکنگ ریلیشن شپ وہ رکھے گی۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو بھی نئی حکومت ہوگی ایران کی، وہ چین کے اثر سے آزاد نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بیلنس رہے گا، اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ خطرے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک گروپ پاکستان میں ایسا ہے جو افواہیں پھیلا رہا ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ گروپ پی ٹی آئی کا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں، نام کیا لینے ہیں ان کی، یہ تاثر پھیلا رہے ہیں پاکستان میں کہ اسرائیل کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ یہ پاکستانیوں کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ میں حتمی طور پر یہ عرض کرتا ہوں، اور کسی بلاگ میں شاید میں اس کی وجوہات بھی بیان کروں، اور بہت سی وجوہات آپ کے علم میں بھی ہوں گی کہ پاکستان کی باری نہیں آنے والی۔ اسرائیل ہمارا دشمن ہے، ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے یہ عالمی حالات میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ چین کی طرف سے، نہ امریکہ کی طرف سے، نہ یورپ کی طرف سے، اور نہ خود اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ وہ پوری دشمنی اور نفرت کا جذبہ رکھنے کے باوجود پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ اپنی اسٹریٹجی میں رکھے گی، ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، ایک ذکر امریکہ میں قادیانی یہودی ٹولے کا جنرل عاصم منیر کے خلاف مظاہرے کا تھوڑا ذکر سن لیں۔ فیک نیوز کا ذکر جب ہوتا ہے تو آپ کے ذہنوں میں کون سے نام آتے ہیں؟ ظاہر 20-25 نام کم سے کم آپ کے سامنے آتے ہوں گے۔ مطیع اللہ جان کا نام آتا ہوگا، عمران ریاض کا نام آتا ہوگا، اسد طور کا نام آتا ہوگا، آفتاب اقبال کا نام آتا ہوگا، صدیق جان کا نام آتا ہوگا۔ اس طرح کے 15-20-25 نام آپ کے۔ وہ ثاقب کیا نام تھا جس نے وہ ایک اپنی پرنٹنگ پریس میں مسلم لیگ الیکشن کے جعلی بیلٹ پیپر چھاپ کر وہ خبر چلا دی تھی کہ مسلم لیگ والے جعلی بیلٹ پیپر چھاپتے ہوئے پکڑے گئے، چھاپ وہ خود رہا تھا، ثاقب ایسا ہی کوئی نام تھا اس کا۔ لیکن ان سب پر جو بازی لے گیا وہ تھا زبیر علی خان، اس طرح کا کوئی نام ہے، زبیر علی خان یا زبیر خان کوئی ایسا نام ہے۔ یہ وہی زبیر علی خان ہے جس نے ایسی عظیم الشان فیک نیوز گھڑی کہ نجم سیٹھی جیسا تجربہ کار جرنلسٹ اور تجزیہ کار بھی ٹریپ پہ آ گیا۔ اس نے کہانی گھڑی کہ ایک جنرل وہ
टॉप लेवल का जनरल, कोई छोटा मोटा नहीं, टॉप का जनरल अडियाला पहुंचा और उसने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी जैसे किसी वज़ीर आज़म को दी जाती है। और इस स्टोरी पर फिर टीवी प्रोग्राम हुए, व्लॉग्स हुए, पता नहीं क्या क्या मजमून लिखे गए, जबकि हकीकत ये थी कि कोई अर्दली भी इमरान खान के पास नहीं गया था, कोई खाकरूब भी इमरान खान को ब्रीफिंग देने नहीं गया था, कोई उस रात गया ही नहीं था। तो इसी ज़ुबैर अली खान का व्लॉग मैंने वो उसके चंद फ़िक्रे सुने, तो इसने लिखा कि वाशिंगटन में जो मुज़ाहरा हुआ है उसमें 4-5 हज़ार पाकिस्तानियों ने शिरकत की और आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। 4-5 हज़ार अफराद, यानी ये उस अपनी ही स्टोरी को उसने मात कर दिया फेक न्यूज़ में, जिसमें ये कहा था कि एक जनरल ने इमरान खान को वज़ीर आज़म के तौर पर ब्रीफिंग दी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कादियानी यहूदी टोले की पूरी कोशिश के बावजूद अमेरिका के हर स्टेट से लोग आए, कनाडा से आए, बरतानिया से आए, फ्रांस से आए, दूसरे मुल्कों से आए, और सारे मिल मिलाकर अमेरिका की 50 रियासतें हैं, हर रियासत में से लोग आए, हर रियासत में से लोग आए, क्योंकि पाकिस्तानी तकरीबन अमेरिका की हर रियासत में मौजूद है। तो क्या जुमला कादियानियों और यहूदी नवाज़ों की जो तादाद इस जुलूस में थी, वो कोई भी आदमी साबित कर दे कि वो 200 तक की गिनती को पहुंचते थे, तो ये भी हम मान लेंगे कि पीटीआई ने बड़ा मार का मारा, इतने कादियानी इकट्ठे कर लिए। 200 नहीं थे, 250 से भी कम लोग थे, 150 से ज़्यादा थे, 150 अफराद से ज़्यादा थे, 250 से कम थे, और 200 से बहुत कम थे। तो ये पीटीआई के सहाफ़ियों का काम है कि वो 150-200 के दरमियान लोगों को 4-5 हज़ार का मजमा, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीटीआई झूठ नहीं बोलती, ये झूठ के मीनार खड़े करती है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।